انسپیکٹر جمشید سیریز ناول خون کا خواب بائے اشتیاق احمد پارٹ 2۔ ظہور بھائی، ظہور بھائی۔ ظہور نے یہ آواز سنی تو حیران ہوئے بغیر نہ رہا۔ آخر وہ خان رحمان کے سوٹ پر استری چھوڑ کر دروازے کی طرف چل پڑا۔ اتنے میں کسی نے کہا، ظہور بھائی، ظہور بھائی، آ رہا ہوں، کھول رہا ہوں۔ یہ آج میری کوئی بہن کہاں سے نکل آئی؟ اس نے برا سا منہ بنایا، پھر دروازہ کھول دیا۔ باہر ایک خاتون موجود تھی، اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ یہ کسی ڈاکٹر کا گھر نہیں ہے، خان رحمان کا گھر ہے، اس نے منہ بنایا۔ ظہور بھائی، ظہور بھائی، یہ کہہ کر وہ رو پڑی۔ حد ہو گئی، یہ کیا؟ ہر بار ظہور بھائی، ظہور بھائی، ظہور بھائی، ظہور بھائی، ارے باپ رے! اس نے بوکھلا کر کہا اور اندر کی طرف دوڑ لگا دی۔ اس حالات میں بھی اس خاتون نے کہا، ظہور بھائی، ظہور بھائی۔ ظہور واپس آیا تو اس کا چہرہ دھواں ہو رہا تھا۔ جل گیا، سارا سوٹ برباد ہو گیا تمہاری وجہ سے۔ کیا ظہور بھائی، ظہور بھائی لگا رکھی ہے؟ میں آپ کا بھائی نہیں ہوں، بات بتائیں۔ آپ میرے بھائی ہیں، بچپن کے بھائی۔ اب تک میں ظہور بھائی تھا، اب بچپن کا بھائی ہو گیا۔ میں سلمیٰ ہوں، آپ کے گاؤں میں آپ کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ ہمارے مکان ساتھ ساتھ تھے، ہم دونوں کھیلا کرتے تھے ایک ساتھ۔ ارے تم وہ سلمیٰ ہو؟ میں نے کب کہا کہ میں وہ سلمیٰ نہیں ہوں؟ اوہ، لیکن تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں یہاں رہتا ہوں؟ گاؤں سے پتہ لے کر یہاں آئی ہوں۔ اوہ اچھا، اندر آؤ۔ ایسے میں خان رحمان کی زوردار آواز گونجی، ظہور کے بچے، یہ بو کیسی آ رہی ہے؟ جی سوٹ جلنے کی۔ آج کون سا سوٹ جلا دیا؟ جی وہی جو آپ کل ہی سلوا کر لائے ہیں۔ کوئی اور نہیں ملا تھا جلانے کے لیے؟ آپ نے اسی کو استری کرنے کے لیے کہا تھا۔ اچھا خیر، جلا دیا، بیچارہ آیا ہی تھا جلنے کے لیے۔ یہ کہتے ہوئے وہ ان کے سامنے آ گئے اور سلمیٰ کو دیکھ کر چونک اٹھے۔ اوہ، یہ کون ہیں؟ میرے گاؤں کی ہیں، بچپن میں ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ بیچاری کچھ پریشان لگتی ہے۔ ہاں یہ تو ہے، خیر تم ان کی بات سن لو، میں آ کر اچھا میں ان کے سامنے نہیں کہتا، بعد میں آ کر پکڑ لینا۔ کہہ بھی دیا اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کے سامنے نہیں کہتا۔ ظہور نے برا سا منہ بنایا۔ پورا جملہ کہاں کہا ہے؟ کیا یہ سمجھ گئی ہیں؟ نہیں، خیر میں آتا ہوں۔ اور پھر وہ اسے اپنے کمرے میں لے آیا۔ ہاں بہن، اب بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ تمہاری آنکھیں کیوں سرخ ہیں؟ ارے ہاں، پہلے یہ بتاؤ کیا پینا پسند کرو گی؟ کچھ نہیں، میں بہت پریشان ہوں، پہلے میری بات سن لیں۔ ٹھیک ہے، سناؤ۔ میں شادی شدہ ہوں اور اسی شہر میں ایک غریب بستی میں رہ رہی ہوں۔ میرے شوہر کا کام کالا ہے، انہیں پولیس نے پکڑ لیا ہے اور میرے پاس وکیل کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، بس میں اس لیے آئی ہوں۔ میں نے سنا تھا تم ایک بہت دولت مند آدمی کے ملازم ہو اور وہ میری اس قسم کی مدد ضرور کریں گے۔ بالکل کر دیں گے۔ ایسے میں گھنٹی کی آواز سنائی دی۔ ظہور زور سے چونکا، تم نے دروازے کی گھنٹی کیوں نہیں بجائی تھی بھلا؟ میرا ہاتھ گھنٹی تک نہیں گیا تھا، قد چھوٹا ہے نا، گھنٹی کا بٹن اونچائی پر لگا ہوا ہے۔ میری بہن، ایک منٹ ٹھہرو، میں ذرا دروازے پر دیکھ لوں، اور میں بہت جلدی میں ہوں، سلمیٰ نے گھبرا کر کہا۔ بس چند منٹ۔ یہ کہتے ہوئے ظہور نے دروازے پر دوڑ لگا دی۔ اس نے دروازہ کھولا تو وہاں محمود، فاروق اور فرزانہ نظر آئے۔ اوہو، یہ تو آپ ہیں؟ تو آپ کیا سمجھے تھے دروازے پر کون ہے؟ میں سمجھا تھا آپ ہیں۔ اس نے فوراً کہا کہ ہم سے پہلے کوئی خاتون ملنے کے لیے آئی ہیں۔ یہ آپ نے کیسے جان لیا؟ ظہور دک سے رہ گیا۔ بھائی ہم جاسوس ہیں، تمام دن بس یہی کام کرتے ہیں۔ ہم سے پہلے جو خاتون ملنے کے لیے آئی تھیں وہ چھوٹے قد کی تھیں، ان کے بال بھورے تھے اور گھنے نہیں تھے، یعنی سر پر بال کم تھے۔ وہ کافی پریشان تھیں، ویسے میرا خیال ہے ابھی وہ اندر ہی ہیں، اور آپ ڈرائنگ روم میں چھوڑ کر یہاں آئے ہیں۔ حیرت ہے، کمال ہے، آپ جادوگر ہیں یا نجومی؟ ظہور بوکھلا کر بولا، ہم صرف سراغ ہیں۔ ظہور کے بچے، یہ ان لوگوں کو اتنی دیر سے دروازے پر کیوں روکے کھڑے ہو؟ اندر سے خان رحمان کی آواز سنائی دی، پھر ان کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ ظہور کے چہرے پر زلزلے کے سے آثار نظر آئے۔ یہ میں نے نہیں، انہوں نے مجھے دروازے پر روک رکھا ہے۔ اوہو اچھا، وہ کیوں؟ انہیں میرے گھر کے دروازے سے اتنی محبت کب سے ہو گئی؟ ہمیں تو آپ کے گھر کی ہر چیز سے محبت ہے انکل۔ ویسے السلام علیکم، محمود نے شرما کر کہا۔ وعلیکم السلام، اور تم نے السلام علیکم سے پہلے ویسے کیوں کہا؟ بعد میں شرمائے کیوں؟ انہوں نے آنکھیں نکالیں۔
جی بس اب کیا بتائیں، خیر چھوڑیں اور اندر چلیں۔ ہرگز نہیں، پہلے یہ بتانا ہوگا کہ یہاں کس لیے اٹک گئے ہو۔ جی اچھا، ہم نے خیال ظاہر کیا ہے کہ ہمارے آنے سے پہلے ایک خاتون یہاں آئی ہیں۔ ان کا قد چھوٹا ہے، بال بھورے رنگ کے ہیں اور گھنے نہیں ہیں، یعنی سر پر بال کم ہیں، اور یہ کہ وہ بہت گھبراہٹ میں ہیں۔ ظہور انکل انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھا کر دروازے پر آئے ہیں۔ واہ، یہ ہوئی نا سراغ رسانی، لیکن میں اس کی وضاحت نہیں پوچھوں گا، اس لیے کہ اس قسم کے اندازے لگا لینا تم لوگوں کے لیے مشکل نہیں۔ صرف یہ بتا دو کہ تم نے یہ سب کیسے بھانپ لیا؟ وہ گھبراہٹ میں مبتلا ہے۔ نہیں جناب، نہیں، پوری وضاحت کرنے دیں ورنہ میں مارے سسپنس کے مر جاؤں گا، میرے سوٹ بچ جائیں گے پھر تو۔ خان رحمان خوش ہو گئے، ظہور کا منہ بن گیا۔ ظہور کے اطمینان کے لیے عرض کیے دیتے ہیں، ان محترمہ نے دروازے کی گھنٹی بجانے کے لیے ہاتھ اوپر اٹھایا تھا، لیکن ان کا ہاتھ کوشش کے باوجود نہ پہنچ سکا تھا۔ اس چکر میں ان کی لپسٹک کے نشان دروازے پر لگ گئے۔ یہ دیکھیے، ہلکی سی لپسٹک کا نشان موجود ہے، جس بلندی پر یہ نشان ہے۔ اگر یہ یہاں تک ہے تو سر یہاں تک ہوا، اور یہ کوئی لمبا قد نہیں، چھوٹا قد ہوا، اس لیے میں نے یہ بات یقین سے کہہ دی۔ دروازے پر ایک بھورا بال گرا پڑا ہے، وہ زیادہ لمبا نہیں ہے، جڑ سے اکھڑا ہے، اس کا مطلب ہے ان کے سر کے بال بہت تیزی سے گر رہے ہیں، لہٰذا لمبے نہیں ہیں اور نہ گھنے ہیں۔ چلیے یہ تو ہوا، لیکن سوال یہ ہے کہ آپ نے انہیں گھبراہٹ میں مبتلا کیسے جان لیا؟ ظہور نے پوچھا۔ آپ کے اپنے چہرے کی گھبراہٹ سے۔ اگر وہ گھبراہٹ میں نہ ہوتی تو ظہور انکل آپ بڑے پرسکون اور اطمینان سے دروازے پر آتے، لیکن آپ دوڑ کر آئے اور چہرے پر گھبراہٹ اور پریشانی صاف نظر آ رہی ہے، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب کہ وہ خاتون خود گھبراہٹ میں ہوں۔ لیکن بھائی، ظہور کے چہرے پر گھبراہٹ تو سوٹ جلانے کی وجہ سے بھی تو ہو سکتی ہے، خان رحمان نے اعتراض کیا۔ جی نہیں، جب ان سے کوئی سوٹ جلتا ہے یا ان کی بیگم ہانڈی جلاتی ہیں تو ان کے چہرے پر ایسی گھبراہٹ نہیں ہوتی۔ اس وقت یہ بہت فکر مند ہیں۔ بہت خوب، آج تو میں بھی آپ لوگوں کو سراغ رساں مان گیا۔ ظہور پکار اٹھا۔ کیا مطلب؟ کیا آج سے پہلے آپ ہمیں سراغ رساں مانتے ہی نہیں تھے؟ نہیں، خیر مانتا تو تھا، خیر جانے دیں۔ آپ خان رحمان کے ساتھ چلیں، میں ذرا ان سے فارغ ہو لوں۔ لیکن ہمارا خیال ہے آپ ان خاتون کی پریشانی دور نہیں کر سکیں گے، اس سلسلے میں آپ ہم سے اور انکل سے مدد لے لیں۔ او ہاں یہ تو ہے، اس نے چونک کر کہا۔ کیا مطلب؟ خان رحمان بھی چونکے۔ وہ دراصل ان کے شوہر سے قتل ہو گیا ہے یا نہیں ہوا؟ پولیس نے بلا وجہ انہیں پکڑ لیا ہے، ان کے پاس وکیل کرنے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، ان کا خاوند ملازم پیشہ ہے۔ آپ کی وہ کیسے واقف ہیں؟ محمود نے پوچھا۔ میرے گاؤں کی ہیں، ہمارے ساتھ ہی ان کا گھر تھا اور ہم بچپن میں ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ ان پر یہ مصیبت آ پڑی تو گاؤں گئیں، وہاں کسی نے مدد نہ کی تو میرا خیال آ گیا، وہاں سے پتہ پوچھ کر ادھر آ گئیں ہوں۔ پھر تو ہمارا معاملہ نکل آیا، ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں، آئیے پھر۔ اور اب تو میں بھی ان سے ملے بغیر نہیں رہ سکتا، ان سے کہو پردہ کر لیں، وہ برقعے میں ہی ہیں، میرے سامنے بھی انہوں نے برقع نہیں اتارا، میں نے تو انہیں آواز سے پہچانا ہے۔ ہوں ٹھیک ہے، پھر بھی ان سے پہلے اجازت لے لو، خان رحمان نے کہا۔ جی اچھا، وہ خوش ہو گیا۔ پھر وہ سب ڈرائنگ روم میں آ بیٹھے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ آپ ذرا تفصیل سے اپنی کہانی سنائیں، یہ وکیل کا انتظام بھی کریں گے اور آپ کے اس کیس کا خود دیکھیں گے۔ انسپکٹر جمشید کے بچے ہیں اور یہ خان رحمان ہیں ان کے دوست، میں انہی کے ہاں کام کرتا ہوں۔ جی اچھا، شکریہ، یہ کہہ کر اس نے ساری کہانی سنا دی۔ ان کے چہرے پر حیرت دوڑ گئی۔ پھر محمود نے کہا، آپ رہتی کہاں ہیں؟ جی برجی والا میں۔ محمود نے اسی وقت برجی والا پولیس اسٹیشن کے نمبر ملائے۔ سلسلہ ملنے پر تھانے دار کی آواز سنائی دی۔ انسپکٹر ہبت خان بات کر رہا ہوں، فرمائیے۔ آواز سے اکھڑ پن ٹپک رہا تھا۔ اور میں محمود ہوں جناب، محمود نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا۔ کون محمود؟ میں کسی محمود کو نہیں جانتا، وہ جلا کر بولا۔ آپ انسپکٹر جمشید کو جانتے ہیں؟ نن آپ تو آپ محمود ہیں، سوری، اس نے بوکھلا کر کہا۔ اللہ کا شکر ہے آپ نے ہمیں پہچانا تو۔ ایاز خالد نامی ایک شخص کو آپ نے
1 دن پہلے گرفتار کیا ہے؟ او ہاں، قتل کا الزام ہے اس پر۔ مقتول کا نام پتہ کیا ہے؟ آپ کس لیے پوچھ رہے ہیں جناب؟ اس کیس میں ہمیں بھی کچھ دلچسپی ہے۔ جی اچھا، مقتول کا نام شیخ بابر ہے اور اس چوکیدار کا نام فوان خان۔ یہ وہیں ایک کوارٹر میں رہتا ہے، محلے کے لوگ جانتے ہیں۔ شکریہ۔ کیا ایاز خالد واقعی قاتل ہے؟ 100% جناب، اس کے مجرم ہونے میں کوئی شک نہیں۔ شکریہ۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ اس معاملے کو دیکھنا پڑے گا۔ کیا خیال ہے جمشید کی مدد کے بغیر یہ کیس میں اور تم مل کر نہ حل کریں؟ خان رحمان بولے، آپ ہمارے ساتھ کہاں مارے مارے پھریں گے؟ یہ مارے مارے پھرنے والی بات نہیں ہے، شوق کی بات ہے۔ چلیے پھر۔ خان رحمان نے سلمیٰ کو کچھ نقد رقم دی اور بولے، وکیل کرنا اور اس کیس پر باقی کام کرنا اب ہمارے ذمہ ہے۔ آپ گھر جائیں، اگر کوئی پریشانی محسوس کریں تو یہاں میری بیگم صاحبہ کے ساتھ آ کر رہیں، بلکہ میرا خیال ہے اپنا مختصر سا سامان لے کر یہیں آ جائیں۔ ظہور تم ان کے ساتھ جاؤ۔ خان رحمان بولے، جی اچھا، اور وہ سوٹ کان؟ باڑ میں گئے سوٹ اور کان، تم پہلے یہ کام کرو۔ جی اچھا، اس نے گھبرا کر کہا، اور وہ اسی وقت برجی والا کی طرف روانہ ہو گئے۔ سب سے پہلے انہوں نے چوکیدار سے ملنے کا پروگرام طے کیا۔ چوکیدار کا گھر جلد ہی مل گیا۔ دستک کے جواب میں اس نے دروازہ کھولا۔ اس کی آنکھوں میں نیند تھی۔ آپ سو رہے تھے شاید؟ جی ہاں، رات کو جاگتا ہوں، دن کو سوتا ہوں، اس نے اداس انداز میں کہا۔ ہم آپ سے ایاز خالد کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ او اچھا، کیا آپ کا تعلق پولیس سے ہے؟ جی ہاں، پولیس سے ہے، محکمہ سراغ رسانی کے بندے ہیں ہم، لیکن اس بارے میں آپ کی معلومات میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتا۔ میرا بیان بس وہی ہے جو میں نے تھانے دار کو دیا تھا، لیکن ہم اس کے بعد کی باتیں جاننا چاہتے ہیں۔ محمود مسکرایا۔ کیا مطلب، اس کے بعد کی باتیں؟ ہاں، آپ نے رات کے 2 بجے کے قریب اس نوجوان ایاز خالد کو آتے دیکھا۔ آپ نے اسے ٹوکا، پوچھا وہ کون ہے اور رات کو کہاں پھر رہا ہے؟ اس نے بتایا کہ اس کا ایک دوست بیمار ہے، اس نے فون کر کے اسے بلایا ہے۔ آپ کو اس کی بات پر شک گزرا، لہٰذا آپ اس گھر تک ساتھ گئے۔ وہ آپ کو شیخ بابر کے مکان تک لے گیا۔ گھنٹی بجائی گئی۔ شیخ بابر نے دروازہ کھولا، لیکن اس نے ایاز خان کو نہ پہچانا۔ پھر اس کی اوٹ پٹانگ باتوں سے ڈر کر آپ نے خیال کیا کہ وہ پاگل ہے۔ آپ پاگلوں سے بہت ڈرتے ہیں، اس لیے آپ وہاں سے بھاگ نکلے۔ اس کے بعد کی بات سنائیں۔ محمود یہاں تک کہہ کر خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے اسے واپس آتے دیکھا۔ میں ڈر کر اس کے راستے سے ہٹ گیا اور وہ اپنے گھر کی طرف چل گیا۔ کیا اس وقت آپ نے اس کے ہاتھ میں کوئی پستول یا خنجر دیکھا تھا؟ نہیں، وہ اس وقت خالی ہاتھ تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد صبح سویرے پولیس انسپکٹر ہبت خان میرے گھر آئے۔ میں اس وقت سو رہا تھا، مجھے جگایا گیا۔ اس نے پوچھا کیا میں نے رات کے وقت کسی کو شیخ بابر کے گھر کے آس پاس دیکھا ہے؟ مجھے اچانک وہ پاگل یاد آ گیا۔ میں نے اس کے بارے میں انسپکٹر کو بتایا۔ تب اس نے مجھے بتایا کہ رات شیخ بابر کو قتل کر دیا گیا ہے۔ یہ سن کر میں چونک اٹھا اور خوفزدہ ہو گیا۔ انسپکٹر صاحب نے ایاز خالد کا حلیہ پوچھا اور بیان لے کر چلے گئے۔ کچھ دیر بعد انہوں نے مجھے بلوایا اور بتایا کہ انہوں نے ایاز خالد کا پتہ چلا لیا ہے۔ شناخت کے لیے آپ کو ساتھ چلنا پڑے گا۔ میں ان کے ساتھ ایاز خالد کے گھر گیا اور انسپکٹر صاحب کو بتایا کہ وہ وہی نوجوان ہے۔ چنانچہ انہوں نے اسے گرفتار کر لیا، میرا بیان لے لیا۔ اس معاملے میں میرا عمل دخل تو بس اتنا ہی ہے، میں اس سے زیادہ کچھ اور نہیں جانتا۔ یہاں تک کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ آپ ہمیں شیخ بابر کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ جی نہیں، ان کے بارے میں صرف اتنا جانتا ہوں، وہ کپڑے کی ایک مل کے مالک تھے، اور یہ کہ تنخواہ دینے کے معاملے میں حد درجے کنجوس تھے۔ جتنے دولت مند تھے اتنے ہی کنجوس تھے۔ اس پورے محلے کا ہر گھر مجھے 100 روپے ہر ماہ دیتا ہے۔ اس طرح میں صرف 3000 روپے کے قریب کماتا ہوں، یعنی رات بھر جاگ کر، لیکن یہ 100 روپے بھی وہ کئی چکر لگانے کے بعد دیا کرتے تھے، جبکہ باقی لوگ پہلے چکر میں ہی دے دیتے تھے۔ محلے کے سب سے بڑے دولت مند تھے بھی وہی، باقی لوگ تو اتنے زیادہ مالدار نہیں ہیں۔ ان کے گھر کے افراد کے بارے میں آپ کچھ بتا سکتے ہیں؟ جی نہیں، ایک چوکیدار کو بھلا گھر کے اندر کا کیا پتہ؟ آپ کے خیال میں کیا ایاز خالد
قاتل ہو سکتا ہے؟ میں نے اسے آنکھوں سے قتل کرتے نہیں دیکھا، اسے آتے اور جاتے دیکھا ہے بس، لیکن اس کی حرکات سے شک گزرتا ہے یہ اسی کا کام ہے۔ اس نے پہلے تو یہ کہا تھا کہ اس کا ایک دوست بیمار ہے، اس نے فون کر کے اسے بلایا ہے، لیکن دستک اس نے دی شیخ بابر کے دروازے پر، اور شیخ بابر اسے پہچانتے نہیں تھے۔ ثابت ہوا اس کا بیمار دوست والا بیان غلط تھا۔ آخر اتنی رات گئے وہ کیا کرتا پھر رہا تھا، یہ بھی تو سوچیں۔ ہوں، آپ ٹھیک کہتے ہیں، اچھا آپ کا شکریہ۔ اور وہ اٹھ کھڑے ہوئے، لیکن پھر فرزانہ کو ایک زبردست جھٹکا لگا، اس کی آنکھیں مارے حیرت کے پھیل گئیں۔ اکیلے جاسوس کا کیا ہوا فرزانہ؟ کوئی جن بوت نظر آ گیا کیا؟ فاروق نے اس کا مذاق اڑایا۔ نہیں، تم یہاں موجود تو ہو۔ فرزانہ جل گئی۔ کیا مطلب فرزانہ؟ یہ تم نے کیا کہا؟ تم یہاں موجود تو ہو؟ خان رحمان مسکرائے۔ میرا مطلب ہے فاروق کے ہوتے کوئی جن یہاں کیسے آ سکتا ہے؟ اس کا مطلب ہے میں جن پروفیسر ہوں۔ بھائی واہ، یہ جان کر خوشی ہوئی۔ فاروق چہکا۔ وقت ضائع کرنے کا ارادہ ہے کیا؟ محمود نے جلا کر کہا۔ میرا خیال ہے ہم ارادے سے کبھی وقت ضائع نہیں کرتے، یہ جب بھی ہم سے ضائع ہوتا ہے ارادے کے بغیر ہو جاتا ہے، لہٰذا تم یہ بات وقت سے پوچھو۔ فاروق نے جلدی جلدی کہا۔ کیا کہا؟ میں یہ بات وقت سے پوچھوں؟ کیا بات ان سے پوچھوں؟ محمود نے اسے گھورا۔ یہی کہ اس کا ارادہ ضائع ہونے کا تو نہیں، وہ بھی ہمارے ہاتھوں۔ فاروق مسکرایا۔ اب تم سے کون مغز مارے؟ ہاں فرزانہ تم بتاؤ، جب ہم چوکیدار سے رخصت ہو رہے تھے تم اس قدر زور سے کیوں اچھلیں؟ محمود نے تیزی سے کہا تاکہ پھر فاروق نہ بول اٹھے۔ ہاں اور کیا، ذرا آہستہ اچھل لیا ہوتا۔ ہے کوئی تک؟ فاروق نے منہ بنایا۔ اس کیس میں ایک بات بہت زیادہ عجیب ہے، فرزانہ نے تھکے تھکے انداز میں کہا۔ کون سی بات؟ وہ خواب والی بات؟ نہیں، وہ تو خیر عجیب ہے ہی، لیکن اس کے بارے میں تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ ایاز خالد اگر مجرم ہے تو خواب والا اس نے بہانہ گڑھا ہے، لیکن خواب کے بارے میں اس کا بیان اور اس کی بیوی کا بیان بالکل ایک ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اس نے بیوی کو پہلے سکھا پڑھا دیا ہوگا، لیکن ہم بیوی سے مل چکے ہیں، وہ ایسی عورت نظر نہیں آتی، اپنے شوہر کی وفادار سیدھی سادی عورت نظر آتی ہے۔ فرزانہ نے فوراً کہا۔ ہاں یہ بات ہے۔ خیر پھر وہ عجیب بات کیا ہے جس نے تمہیں اچھل پڑنے پر مجبور کر دیا ہے؟ وہ عجیب بات تم خود مجھے بتاؤ گے؟ فرزانہ نے آنکھیں نکالیں۔ خیال تمہیں آیا اور بتائیں ہم سن رہے ہیں انکل۔ ہاں ابھی تک میں صرف سن رہا ہوں، انہوں نے بیچارگی کے عالم میں کہا۔ ایسی بھی کوئی بات نہیں انکل، آپ کو کھلی چھٹی ہے، آپ عملی میدان میں جو کرنا چاہیں کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ میں انسپکٹر جمشید نہیں، نہ میں اکرام ہوں، مجھے تم ایک ادنیٰ ماتحت خیال کرو، جو تم کہو گے میں تو بس وہ کروں گا۔ توبہ توبہ انکل، آپ اور ہمارے ماتحت وہ بھی ادنیٰ یہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا خیر پہلے تو فرزانہ تم بتاؤ کیا عجیب بات سوجی ہے تمہیں؟ آپ جانتے ہیں انکل اس طرح مزہ نہیں آئے گا۔ ہوں خیر تم دونوں سوچ کر بتاؤ بھائی، فرزانہ کو کیا بات سوجی ہے؟ جی اچھا انکل، سوچنا شروع کرتے ہیں، لیکن اب ہمیں یہاں سے تو چلنا چاہیے، بیچارے چوکیدار صاحب کی نیند خراب ہو رہی ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں، میرا جاگنے کا وقت ہو چکا ہے۔ پھر بھی آپ کا شکریہ، آؤ فرزانہ چلیں، محمود نے کہا۔ لیکن اس وقت وہ حیران رہ گئے جب فرزانہ ہلی تک نہیں۔ کیا بات ہے فرزانہ، خیر تو ہے؟ میں ان سے ایک اور سوال کرنا چاہتی ہوں۔ ضرور کرے۔ کیا آپ مجھ پر شک کر رہی ہیں؟ آپ ہم سے یہ سوال نہ کریں، یوں سمجھ لیں کہ ہم ہر ایک پر شک کرنے پر مجبور ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ کا اس معاملے سے کوئی تعلق ہے۔ خیر آپ کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ چوکیدار نے برا مانے بغیر کہا۔ یہ رات 2 بجے کا واقعہ ہے، پولیس انسپکٹر آپ کے پاس کب پہنچے تھے؟ صبح ہونے پر۔ انہوں نے آپ سے بات کس طرح شروع کی؟ انہوں نے پوچھا کیا مجھے شیخ بابر کے بارے میں کچھ معلوم ہے؟ میں نے جواب دیا کہ نہیں۔ ہاں رات اسی وقت انہیں دیکھا تھا جب نوجوان نے دروازے پر دستک دی تھی اور وہ باہر آئے تھے۔ خوب، پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کہا تھا؟ یہ کہ انہوں نے اس نوجوان کا پتہ چلا لیا ہے، آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہے تاکہ آپ اسے شناخت کر سکیں۔ میں ان کے ساتھ چلا گیا، ہم اس نوجوان یعنی ایاز خالد کے گھر پہنچے، دستک دی۔ پہلے اس کی بیوی نے پوچھا باہر کون ہے؟ تھانے دار صاحب نے بتایا کہ باہر پولیس ہے۔ وہ بیچاری پریشان ہو گئی اور دروازہ کھولے بغیر
ہی اندر چلی گئی کہ وہ اپنے شور کو اٹھاتی ہے۔ پھر نوجوان ایاز خالد نے دروازہ کھولا تھا اور میں نے بتا دیا کہ رات اسی کو دیکھا تھا۔ بالکل ٹھیک، لیکن سوال یہ ہے کہ جب آپ نے ایاز خالد کو واپس جاتے ہوئے دیکھ لیا تھا تو کیا آپ پھر شیخ بابر کی طرف گئے تھے تاکہ ان سے پوچھ سکیں کہ کیا معاملہ تھا یا اس پاگل کے ساتھ کیا گزری؟ نہیں، میں پھر اس طرف نہیں گیا اور نہ مجھے جانے کی ضرورت تھی۔ بس یہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں جناب۔ فرزانہ مسکرائی۔ کیا مطلب؟ مجھے ابھی ابھی خیال آیا تھا کہ آپ ضرور وہاں گئے ہوں گے تاکہ اس پاگل کے بارے میں شیخ بابر سے پوچھ سکیں۔ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ چوکیدار کانپ گیا۔ جب ہم یہاں آئے تھے تو آپ کی آنکھوں میں خوف کی ایک جھلک دیکھی تھی، لیکن جب ہم جانے لگے تو خوف کی جھلک ختم ہو چکی تھی۔ آپ ہمیں پہلے سے پہچانتے تھے۔ ہمیں دیکھ کر آپ نے خوف محسوس کیا، لیکن ہم آپ کے بیان سے مطمئن ہو گئے اور جانے لگے تو آپ کا خوف دور ہو گیا۔ سوال یہ ہے کہ آپ کس بات سے خوف زدہ تھے؟ کیا آپ شیخ بابر کی طرف نہیں گئے تھے اور آپ نے لاش کو دیکھ نہیں لیا تھا؟ ضرور یہی بات ہے، لیکن آپ نے کسی کو کچھ نہ بتایا اور وہاں سے کھسک آئے کہ کہیں کوئی آپ پر شک نہ کر لے۔ جی ہاں، یہی بات ہے۔ مجھے افسوس ہے میں نے اتنی سی بات چھپائی، لیکن اس سے زیادہ میرا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تو خیر ہمیں دیکھنا ہے۔ محمود کا لہجہ خشک ہو گیا۔ جی کیا مطلب؟ اس نے بوکھلا کر کہا۔ کسی نے آپ کو کسی قسم کا لالچ دے کر کوئی کام تو نہیں لیا؟ جی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ میرا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ غلطی ضرور ہوئی ہے کہ میں نے لاش کو دیکھ لیا تھا لیکن پولیس کو فون نہیں کیا، جبکہ میرا فرض تھا۔ لاش گھر کے دروازے کے سامنے ہی پڑی تھی۔ شاید گھر والوں میں سے کسی کی آنکھ نہیں کھلی تھی، انہیں صبح ہی قتل کا پتہ چلا اور آپ آ کر سو گئے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک انسان کے قتل کے بعد اور لاش کو آنکھوں سے دیکھنے کے بعد آپ سو کیسے گئے؟ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، میں صبح سویرے فجر کی اذان کے بعد گھر آتا ہوں۔ آج بھی اپنے وقت پر آیا تھا لیکن سو نہیں سکا۔ اچھی بات ہے، ہم چلتے ہیں۔ آپ کو یہ نصیحت کرتے ہیں کہ اس کے علاوہ اگر آپ کو کچھ معلوم ہے تو بتا دیں، اس میں آپ کا اپنا فائدہ ہے۔ چھپائیں گے تو نقصان میں رہیں گے، آپ پر شک کیا جائے گا، بار بار آپ کو بلایا جائے گا، سوالات کیے جائیں گے۔ یہ سوچ لیں، مجھے اور کچھ معلوم نہیں اور نہ میں کچھ چھپا رہا ہوں، اس نے فوراً کہا۔ وہ وہاں سے باہر نکل آئے۔ چاروں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ کیا خیال ہے؟ شاید اس کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں، لیکن اپنے اصول کے مطابق ہم اس پر شک کرنے پر مجبور ہیں۔ یہ چوکیدار ہے، اس کی ذمہ داری یہ تھی کہ لاش دیکھتے ہی پولیس کو فون کرتا۔ خیر، ہم پہلے تھانے دار سے ملاقات کر لیں، وہیں حوالات میں ایاز خالد صاحب موجود ہوں گے، ان سے بھی بات ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہم شیخ بابر کے گھر چلیں گے۔ کیا خیال ہے انکل؟ بالکل ٹھیک، چلو بھائی چلیں، انہوں نے انسپکٹر جمشید کے سے انداز میں کہا، پھر زور سے چونکے۔ ارے مگر یار وہ اٹک کر رہ گئے۔ جی یہ کیا؟ ارے مگر یار یہ کیا جملہ ہوا؟ فاروق نے حیران ہو کر کہا، تم لوگ تو میرے ہاں آئے تھے اور اس معاملے میں پڑ گئے، یہ بتایا ہی نہیں کیسے آئے تھے، اور مجھے بھی اس معاملے کی وجہ سے ہی پوچھنے کا خیال نہیں رہا۔ تو اب پوچھ لیجیے انکل۔ فرزانہ مسکرائی۔ حد ہو گئی، اور کیسے پوچھوں؟ پوچھ ہی رہا ہوں۔ انہوں نے آنکھیں نکالیں۔ ہم آپ سے بس یوں ہی ملنے آ گئے تھے۔ عین اس لمحے ان کے موبائل کی گھنٹی بجی۔ انہوں نے سیٹ کا بٹن دبایا اور کان سے لگا لیا۔ دوسری طرف سے پروفیسر داؤد جلائے ہوئے انداز میں کہہ رہے تھے، یہ اچھی بات نہیں خان رحمان۔ جی کون سی بات اچھی نہیں ہے؟ یہی کہ تم اکیلے جاسوس بننے جا رہے ہو۔ تم نے مجھے ساتھ کیوں نہیں لیا؟ آپ کو کیسے معلوم بلا؟ وہ حیران رہ گئے۔ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ تمہارے گھر فون کیا، ظہور سے سب معلوم ہو گیا۔ او اچھا خیر، نہیں پوچھتا، خان رحمان نے گھبرا کر کہا۔ حد ہو گئی، اب تو میں بتا چکا، میں معافی چاہتا ہوں۔ لیکن کس بات کی؟ پروفیسر بولے۔ جی پتہ نہیں، خان رحمان نے فوراً کہا۔ جس کا پتہ تک نہیں اس کی معافی کس طرح مانگ سکتے ہو؟ یار خان رحمان، کہیں ان لوگوں کے ساتھ تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا؟ مجھے ایسا لگتا تو نہیں، پھر بھی دماغ کے کسی ماہر سے چیک کرا لو اور یہ بتاؤ میں کہاں آؤں؟ ذرا مجھے بھی جاسوسی کا شوق چرایا ہے۔ میں نے سنا ہے تم لوگوں کے ساتھ جمشید نہیں ہے۔ یار کتنا مزہ آئے گا
اگر ہم جمشید کی مدد کے بغیر کسی مجرم پر ہاتھ ڈال دیں گے۔ اس صورت میں یہ کارنامہ محمود، فاروق اور فرزانہ کا گنا جائے گا۔ خان رحمان نے برا سا منہ بنایا۔ او ہاں، دت تیرے کی، اب کیا کیا جائے؟ صرف میں اور تم تو کیس حل کرنے سے رہے۔ خیر، آپ آ جائیں، ہم ان سے درخواست کریں گے اس بار کیس کا سہرا یہ ہمارے سر باندھ دیں۔ کیا یہ باندھ دیں گے؟ امید تو ہے۔ اچھا تو میں آ رہا ہوں۔ کہاں پہنچنا ہے؟ آپ تھانے برجی والا آ جائیں، ہم وہیں جا رہے ہیں، اور چونکہ آپ کی نسبت ہم تھانے سے نزدیک ہیں اس لیے ہم آپ کو وہیں ملیں گے۔ اچھی بات ہے، آ رہا ہوں۔ وہ مسکرا دیے اور پھر تھانے پہنچ گئے۔ سب انسپکٹر ہبت خان نے ان کی طرف سوالیہ انداز میں دیکھا۔ اس شخص سے ان کا کبھی واسطہ نہیں پڑا تھا، لہٰذا انہیں پہچانتا نہیں تھا۔ انہوں نے بھی انجان بنے رہنے کی سوچ لی۔ ہم دراصل ایاز خالد کے سلسلے میں آئے ہیں۔ اس قاتل کے سلسلے میں؟ اس کے خلاف میرے پاس ثبوت مکمل ہے۔ آپ کیا اس کے وکیل ہیں؟ اس نے منہ بنا کر کہا۔ نہیں، ہم اس کے ہمدرد ہیں، وکیل بھی اس کے لیے ہم ہی کریں گے۔ آپ کی ہمدردی اور وکالت اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ برحال فرمائیے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ آپ کے پاس اس کے خلاف کیا ثبوت ہے؟ یہ میں آپ کو کیوں بتاؤں؟ ثبوت تو میں عدالت میں پیش کروں گا۔ اچھی بات ہے، آپ ہمیں ایاز سے ملوا دیں۔ ہرگز نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا فرمایا آپ نے؟ ہو ہی نہیں سکتا؟ محمود کے لہجے میں حیرت تھی۔ ہاں، نہیں ہو سکتا۔ لیکن کیوں؟ ہم اس سے کیوں مل نہیں سکتے؟ میری مرضی۔ آپ کون ہیں؟ اس نے جلا کر کہا۔ اچھی بات ہے، اب گھی سیدھی انگلیوں سے نہیں نکلے گا۔ ویسے ایک بات بتا دیں، اگر یہاں ان کے وکیل ان سے ملنے کے لیے آئیں تو کیا آپ انہیں بھی ان سے ملنے نہیں دیں گے؟ وکیل کی بات اور ہے، وکیل سے اس کی ملاقات کرائی جا سکتی ہے۔ اچھی بات ہے، یہ ہمارے کارڈ دیکھ لیں۔ کیا مطلب؟ کیا آپ بھی وکیل ہیں؟ اس عمر میں وکالت؟ اس کے لہجے میں مذاق تھا۔ جی نہیں، اس عمر میں سراغ رسانی۔ فاروق نے منہ بنایا۔ اس نے کارڈ دیکھے اور پھر اس کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا۔ اوہو، یہ آپ لوگ ہیں، آئیے میں آپ کو ایاز سے ملواتا ہوں۔ اس نے اٹھتے ہوئے کہا۔ شکریہ، لیکن ابھی آپ تشریف رکھیں، ہم پہلے آپ سے چند باتیں معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ جی ضرور، ویسے میں پھر کہوں گا اس کیس میں کچھ نہیں ہے، آپ اپنا وقت ضائع کریں گے۔ اس کے خلاف ثبوت پختہ ہے۔ کوئی بات نہیں، بعض اوقات ہمیں وقت ضائع کرنے میں مزہ آتا ہے، اور اس وقت ہم مزے لینے کے چکر میں ہیں۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اچھی بات ہے، آپ کی مرضی۔ اس نے منہ بنا کر کہا۔ آپ ذرا تفصیل سنا دیں، آپ کو کیسے اطلاع ملی؟ اس کے گھر والوں نے فون کیا تھا کہ ان کے والد قتل کر دیے گئے ہیں۔ شیخ بابر بہت مشہور آدمی ہیں، ان کے کپڑے کی ایک بہت بڑی مل ہے۔ خیر، فون سنتے ہی میں وہاں پہنچ گیا۔ میں نے لاش کا معائنہ کیا، تصاویر وغیرہ لی گئیں، بیانات لیے۔ گھر کے افراد کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ رات کے کسی وقت انہوں نے گھنٹی کی آواز ضرور سنی تھی، لیکن ان میں سے کوئی نہیں اٹھا تھا۔ شیخ بابر ہی باہر گئے تھے۔ اس کے بعد انہیں کچھ پتہ نہیں۔ گولی چلنے کی آواز بھی انہوں نے سنی تھی، یا تو وہ گہری نیند میں تھے یا پھر پستول بے آواز تھا۔ پھر اس کے بعد؟ محمود نے کہا۔ مجھے جائے واردات سے ایک بٹوا ملا، لیکن اس بٹوے میں سوائے چند کرنسی نوٹوں کے اور کچھ نہیں تھا۔ نہ اس میں کسی کی کوئی تصویر تھی، نہ نام پتہ۔ ایسے میں مجھے چوکیدار کا خیال آیا کہ شاید اس نے رات کے وقت کسی کو دیکھا ہو، چنانچہ میں اس سے ملا۔ اس نے ایک نوجوان کے بارے میں بتایا کہ وہ پاگل سا تھا اور وہ شیخ بابر کے گھر تک گیا تھا۔ میں نے اس کا حلیہ پوچھا، اس حلیے کے آدمی کا آس پاس ذکر کیا۔ جلد ہی ایاز خالد کے گھر پہنچ گیا۔ کمال کر دیا آپ نے، فاروق نے حیران ہو کر کہا۔ جی بس کیا بتاؤں۔ ہاں تو میں چوکیدار کو ساتھ لے گیا۔ اس نے فوراً ایاز کو پہچان لیا، اور یہ جان کر آپ کو حیرت ہوگی کہ اس کے گھر کی الماری سے خون آلود خنجر اور پستول مل گئے۔ لیکن موت تو پستول کی گولی سے ہوئی، پھر خنجر خون آلود کس طرح ہو گیا؟ فرزانہ کے لہجے میں حیرت تھی۔ ایاز خالد نے سوچا ہوگا قتل تو اس نے کر دیا، اب لاش کی جیبوں میں کوئی نقدی وغیرہ ہے تو وہ کیوں نہ نکال لی جائے۔ اس طرح اس نے تلاشی لی اور خون ہاتھ کو لگ گیا، وہی خون خنجر کو لگ گیا، ورنہ اس نے خنجر سے وار نہیں کیا۔ اس پرس کے بارے میں اس نے کیا بتایا؟
یہ کہ وہ اس کا نہیں ہے اور یہ کہ اس نے قتل نہیں کیا، البتہ اس نے خواب ضرور دیکھا تھا اور خواب میں اس نے شیخ بابر کو قتل کیا تھا۔ خنجر اور پستول کے بارے میں اس کا کہنا ہے کہ وہ اس کے نہیں ہیں، الماری میں کس طرح آئے وہ نہیں جانتا۔ ہاں، خواب میں اس نے خنجر